تہجد کا نصیب ہونا اللہ تعالیٰ کے انعامات کی ابتدا ہے۔ تہجد کی توفیق صرف مالک کے محبوب بندوں کو نصیب ہوتی ہے۔ تہجد سنہری موقع ہے، بخشش کا، اللہ سے توبہ و استغفار کا، نفس پر فتح کا، رب سے لمبی گفتگو کا، اپنی ندامتوں کو آنسوؤں کے ذریعے بہانے کا، نیکیوں پر جم جانے کا، گناہوں کے اندھیروں سے نکلنے کا، غم اور ڈپریشن سے باہر آنے کا، اللہ کی محبت پانے کا کن کا تہجد پڑھا کرو۔ تہجد کے سجدوں میں ہر دکھ درد کی دوا ہے۔ اللہ نے ان سجدوں میں بے چین دلوں کی شفا رکھی ہے۔ واصف علی واصف کہتے ہیں، غم اللہ کی وہ مہربانی ہے جو فوری طور پر آپ کو ولی بناتی ہے۔ جانتے ہو اللہ تمہیں بے بسی کے مقام پر کیوں لایا ہے؟ تاکہ تم اللہ سے رجوع کرو اور یقین سے مانگو۔ جب تم دعاؤں پر یقین کرنا سیکھ جاؤ گے تو ہر چیز جو تمہیں ابھی ناممکن لگ رہی ہے وقوع پذیر ہونے لگے گی۔ وہ سب حکمتیں جانتا ہے، وہ سب بہتریاں جانتا ہے، وہ سب حالات جانتا ہے، وہ حال جانتا ہے، وہ مستقبل کے بارے میں جانتا ہے، وہ ظاہری پہلوؤں کو جانتا ہے، وہ ہماری آنکھوں سے اوجھل پہلوؤں کو جانتا ہے، وہ علم میں کامل ہے، حکمت میں کامل ہے۔ تو ہر توقع کے برعکس حالات پر، ہر ارادے کے ٹوٹنے پر خود کو یہ یقین دلاؤ، اللہ جانتا ہے، میں نہیں جانتا۔ رات کے تاریک پہر میں جب کوئی شخص اپنے رب کے حضور حاضر ہوتا ہے تو وہ رب اس بندے کے دل میں آنے والی ہر دعا کو قبول کرتا ہے۔ تمہاری ہر ناممکن خواہش کو تہجد ممکن بنا سکتی ہے۔ ہر تکلیف سے تہجد تمہیں شفا دلا سکتی ہے۔ تم سوچ بھی نہیں سکتے کہ ایک تہجد تمہیں کیا کیا دلوا سکتی ہے۔ تہجد معجزات کا دوسرا نام ہے۔ تہجد میں اتنی طاقت ہے کہ اس کے ذریعے دنیا کی کامیابیاں مل سکتی ہیں، آخرت کی کامیابیاں مل سکتی ہیں، دین کی کامیابیاں مل سکتی ہیں۔ تم تہجد میں ایسے جاگو کہ آنکھوں میں بھلے ہی نیند ہو لیکن تمہاری روح مکمل بیدار ہونی چاہیے۔ جب تم جاگتی روح کے ساتھ نیند سے بوجھل آنکھیں لیے رب کی بارگاہ میں تہجد کے وقت تہجد پڑھنے کے لیے حاضر ہوتے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی محبتوں کے، اپنی رحمتوں کے، اپنی کرامتوں کے حصار میں لے لیتا ہے۔ حدیث قدسی ہے کہ جب کوئی شخص رات کی تاریکی میں سحر سے پہلے نیند کی حالت میں ہے مگر کھڑا ہے خدا کی بارگاہ میں اور نیند کی وجہ سے اس کی ٹھوڑی اس کے سینے سے ٹکراتی ہے تو پروردگار فرشتوں کو کہتا ہے، فرشتوں گواہ رہنا، اس نے جو مانگا میں نے اس کو عطا کیا۔ دیکھو کتنا بلند مقام ہے تہجد پڑھنے والے کا۔ یقین رکھو جو معجزوں کا بادشاہ ہے وہ تمہارے لیے بھی آسانیاں پیدا کرنے پر قادر ہے۔ وہ تمہیں اس تکلیف دہ حالات سے پل بھر میں یوں نکالے گا جیسے وہ گہری تاریک رات کو روشن سویرے میں بدل دیتا ہے۔ وہ کن فرمائے گا اور سب بدل جائے گا۔ لیکن لازم ہے کہ تم اس بادشاہ رب کی ذات پر ایسا یقین رکھو جیسے تم یقین رکھتے ہو کہ رات کے بعد سویرا ہوتا ہے۔ رات لمبی ضرور ہو سکتی ہے لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ پھر سویرا نہ ہو۔ اسی طرح تمہاری آزمائش طویل تو ہو سکتی ہے لیکن مستقل نہیں۔ دیکھو آزمائش تو تمہیں اللہ سے ملواتی ہے، درد تمہیں سجدوں تک لے کر آتے ہیں، تکلیفیں تمہیں تہجد تک لے کر آتی ہیں، ہر دکھ، ہر مشکل تمہیں جائے نماز تک لے کر آنے کا وسیلہ بنتے ہیں۔ تم دعائیں کرتے ہو رب کی بارگاہ میں،
اور اللہ اپنے پیاروں کو ہی سب سے زیادہ آزماتا ہے، کیونکہ وہ اپنے پیاروں کو اپنے قریب کرنا چاہتا ہے۔ اگر سیاہ بادل زندگی پہ نہ چھائیں تو ہماری زندگی میں کوئی رحمت کی بارش نہ ہو۔ زیادہ سوچنا انسان کو ختم کر دیتا ہے، بس دعا کیا کرو اور سب کچھ اپنے رب پر چھوڑ دو اور اس کی ذات پر کامل یقین رکھو، جو اتنی بڑی کائنات کو رنگوں سے بھر سکتا ہے۔ تو کیا اس سے تم نظر نہیں آتے؟ کیا اسے تمہاری بے بسی نظر نہیں آتی؟ تمہیں کیا ایسا لگتا ہے کہ وہ تمہیں بے یار و مددگار چھوڑ دے گا؟ کیا وہ تمہاری زندگی ایسے ہی بے رنگ رہنے دے گا؟ بس اپنے رب پر یقین رکھو، بلکہ یقین کامل رکھو۔ انشاءاللہ وہ تمہاری زندگی بھی تمہارے پسندیدہ رنگوں سے بھر دے گا۔ جب انسان رات کی تاریکی میں اپنے رب کو ڈھونڈنے نکلتا ہے، اپنے رب سے ملنے کے لیے، اپنے رب کا قرب حاصل کرنے کے لیے رات کی تاریکیوں میں انسان جاگتا ہے، تو وہ پاک پروردگار عطا کرنے میں، نوازنے میں دیر نہیں کرتا۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب 7 آسمانوں کے پردے اٹھا دیے جاتے ہیں اور پھر اللہ ایسے ایسے معجزے کرتا ہے جو نہ کبھی زمین والوں نے دیکھے ہوں اور نہ ہی آسمان والوں نے۔